اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت نے یہاں قسم کے احکامات بیان کیے اور فرمایا کہ میرے نام کو نشانہ نہ بنایا کرو اپنی قسموں کے لیے۔ قسمیں کھانا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام استعمال کر کے، اللہ کے نام کی قسم کھا کر انسان اپنے دنیاوی کام کرتا ہے، اور الیاذ باللہ اگر جھوٹی قسم کھا لی جائے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ متعین کیا ہی نہیں ہے شریعت نے، کہ وہ ساری زندگی اگر عبادت میں گزار دے، توبہ کے اندر گزار دے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر قسم کی کچھ قسمیں ہیں، وہ 7ویں پارے میں بیان ہوں گی۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ کبھی کبھار انسان کسی نیک کام سے بچنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نیکی نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ ایسی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ قسم اٹھانا اس کام کے لیے جائز ہے جو کام جائز ہو، اور ایک قسم عام طور پر انسان اٹھاتا رہتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، قسم اللہ دی، قسم اللہ دی۔ بہت زیادہ انسان قسمیں اللہ کے نام کی اٹھانے کا عادی ہو جائے، جیسے عربوں کے اندر بھی رواج تھا، تو اس قسم کو قسم لغو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اگرچہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بنایا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی اچھے کام کے اوپر قسم اٹھا لے تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، پھر وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آج یہ کام کروں گا، پھر اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے، نیک کام۔ برے کام کے اوپر تو قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ پھر وہ یمین منعقدہ ہے، اب اس کو وہ نیک کام کرنا ضروری ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 3 دن کے روزے رکھنے پڑے گے، یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی نیک کام سے بچنے کے لیے قسمیں نہ اٹھاؤ، لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے پر قسمیں نہ اٹھاؤ۔ یہ اچھے کام ہیں، اچھے کاموں کے اوپر قسمیں اٹھانا، یا تو وہ کام کرنے کے لیے قسمیں انسان اٹھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پھر ان کو پورا بھی کرے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، میں اللہ کو نشانہ نہ بنایا کرو اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، متقی نہیں بنو گے، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ، لوگوں کے درمیان صلح بھی کراؤ، تقوی بھی اختیار کرو، نیکی بھی کرو، لیکن اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانا اور پھر ایسی چیزوں پر، ایسے کام کے اوپر قسم اٹھانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے اوپر میں قسم اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ کو بالکل بھی ناپسند نہیں۔ واللہ سمیع علیم، میں اللہ سننے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میں اللہ تم سے مواخذہ نہیں کروں گا لغو قسموں کے اوپر۔ جیسے عام طور پر انسان کا ایک محاورہ بن جاتا ہے کہ اللہ قسم میں نے ایسا کیا تھا، میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، اللہ قسم، واللہ باللہ تاللہ، اس قسم کے الفاظ اللہ کے نام کے وہ قسمیں اٹھانے کا عادی ہو گیا، لیکن وہ جائز کام کے اوپر کہہ رہا ہے، یا وہ ماضی کے اندر جو اس نے کام کیا ہے وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کر لیا ہے، تو اللہ کی قسم اٹھانا ہر وقت یہ اپنی زبان کے اوپر لے آنا، اگر تو وہ کام اس نے کیا ہے اور سچی بات کے اوپر قسم اٹھا رہا ہے، اور ویسے ہی وہ واللہ باللہ تاللہ کلہ استعمال کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لغو قسم جو ہے اس کے اوپر میں تمہارے اوپر مواخذہ نہیں کروں گا۔ یا انسان ایک ایسے کام کے اوپر قسم اٹھا رہا ہے کہ جو کام اس کو معلوم نہیں تھا اور وہ ناجائز تھا،
بعد میں اس کو پتہ چلا تو اب اس کو قسم توڑنے کی ضرورت ہوگی، اور قسم توڑے گا اس کے اوپر کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اس کو بھی یمین لغو کے اندر شمار کیا ہے کہ اس کو علم نہیں تھا اور وہ کام جائز نہیں تھا جس کے اوپر اس نے قسم اٹھا لی، تو پھر بھی اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نام کو ایسے ہی استعمال کرنا یہ کوئی ایسے ہی بیکار کام نہیں ہے، یا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ناموں کی قسمیں اٹھانا اور اللہ کو قسموں کا نشانہ بنانا یہ نامناسب بات ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ایک کام کو کرنا جائز سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، بعد میں اس کو علم ہوا کہ وہ کام تو ناجائز ہے، تو اس کو بھی یمین لغو کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اور اگر انسان کسی ایسی بات کے اوپر قسم اٹھاتا ہے جو اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے کیا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہے یا میں نے ایسا نہیں کیا، اور وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اور یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کے اندر ڈبو دیتا ہے، جو قسم اس کو گناہ کے اندر ڈبو دے، اس کا کوئی کفارہ شریعت نے متعین ہی نہیں کیا کہ اس کا کفارہ ساری زندگی استغفار کرنے سے بھی نہیں ہوگا۔ کوئی کفارہ متعین نہیں کیا، استغفار تو کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے، لیکن وہ گویا اپنے گناہ کے اندر ڈوب چکا ہے۔ تو یمین منعقدہ، اگر انسان کسی اچھے کام کے اوپر قسم اٹھاتا ہے، پھر اس کو ادا کرنا ضروری، اس کام کو کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گویا اس کی قسم ٹوٹ چکی ہے، اور اگر اس کی قسم ٹوٹ گئی تو پھر وہ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے صبح شام کا، یا 3 دن وہ روزے رکھ لے، یا پھر وہ ایک غلام آزاد کرے، جو آج کل غلام موجود نہیں ہے، تو آج کل یا اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس طریقے سے یمین قسم کو کہا جاتا ہے، اور یمین کا معنی ہوتا ہے، اصل میں تو یمین کا معنی دایاں ہاتھ ہوتا ہے، دایاں ہاتھ، جیسے بایاں ہاتھ کمزور ہوتا ہے، دایاں ہاتھ مضبوط ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو مضبوط بتانے کے لیے وہ قسم اٹھاتا ہے، تو اس اللہ کے نام کے استعمال کرنے سے وہ کام بھی اب گویا کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا اور مضبوط ہو گیا۔ تو یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یمین قسم کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر قسم اٹھا لی تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کو یمین منعقدہ جائز کام کے اوپر اس نے قسم اٹھا لی تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، یا ایک کام اس نے کر لیا ہے یقینی طور پر، وہ اس سچے کام کے اوپر، سچی بات کے اوپر وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے آج فلاں کام کر لیا ہے، کسی آدمی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ اس کے اوپر اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے اور واقعتاً وہ سچ کہہ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آئندہ کے لیے وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، یہ بھی یمین منعقدہ میں ہے، اور یمین منعقدہ میں پھر اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے، وہ کام کرے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن ایک انسان کسی غلط کام کے اوپر قسم اٹھا لیتا ہے، مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، الیاذ باللہ، اللہ کی قسم میں آج چوری کروں گا، تو ایک تو چوری کرنا خود ناجائز ہے، اس کے اوپر وہ اللہ کا نام بھی استعمال کر رہا ہے، تو اب اس کو یہ قسم توڑنا ضروری ہے اور چوری نہ کرنا ضروری ہے، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یا ایک انسان خواہ مخواہ کسی جگہ پر جانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ میں آج فلاں کام کروں گا، اور اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن خواہ مخواہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اب اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے اگر وہ جائز کام ہوگا، اور اگر ناجائز کام ہوگا تو پھر اس کو توڑنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے قسم کے احکامات ہیں جو 10ویں پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، یہاں مختصر طور پر میں نے بیان کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لغو باتوں پر تمہارے اوپر مواخذہ، لغو قسموں پر تمہارے اوپر مواخذہ نہیں کروں گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن میں مواخذہ کروں گا تمہارے ان کاموں کے اوپر جو تمہارے دل یقینی طور پر کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ واللہ غفور حلیم، میں اللہ غفور ہوں اور حلیم ہوں، بڑا بردبار ہوں۔ آگے بھی ایک قسم کا تذکرہ فرمایا جس کو ایلا کہتے ہیں،
وہ انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ کسی آدمی کو کوئی سوال کرنا ہوتا ہے ایسے مسائل میں، یہ چونکہ قسم کا استعمال دنیا میں بہت عام ہے، اور اللہ کا نام استعمال کرنا خواہ مخواہ ایک انسان اللہ کا نام دنیا کے اندر اپنی دنیا چلانے کے لیے، اپنا مال چلانے کے لیے دکاندار استعمال کر لیتا ہے، تو ایسے مسائل بہت سارے دنیا میں پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دکاندار ایک قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی اور آپ سے اتنا لے رہا ہوں، تو اس پر اگر سچ ہے تو تب تو قسم اٹھائے، اگر سچ نہیں ہے تو جھوٹی بات کے اوپر قسمیں اٹھانا یہ نامناسب بات ہے۔ اور اگر وہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ میرا مال بک جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت اس میں نہیں رہے گی، اس لیے قسمیں اٹھانا اللہ کو پسند نہیں۔ الحمد